بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابن سیاد کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کو دجال کیوں کہا تھا؟ کیا ابن سیاد ہی دجال اکبر تھا؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کو قتل کرنے سے منع کیوں فرمایا تھا؟ ابن سیاد کا انجام کیا ہوا؟ ناظرین، مدینہ منورہ کے ایک یہودی ابن سیاد کا ذکر حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہے اور صحیح بخاری کی 11 احادیث میں ابن سیاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1354 اور 1355 میں بھی ابن سیاد کا واقعہ ملتا ہے۔ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ غیب کی خبریں اور مستقبل کے حالات معلوم کرنے کے لیے کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جاتے تھے۔ یہ نام نہاد کاہن اور نجومی شیطانی عمل اور جادو کے ذریعے لوگوں کو مطمئن کر دیتے اور یہ سلسلہ جاری رہا مگر آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طلوع ہوتے ہی جادوگری، کہانت اور سحر کی تاریکیاں نیست و نابود ہو گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مدینہ منورہ کے ایک یہودی خاندان میں صاف نامی ایک بچہ پیدا ہوا جس کے والد کا نام سیاد تھا، تو بعد میں صاف ابن سیاد کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ناظرین، صاف ابن سیاد بچپن ہی سے جادو جانتا تھا۔ شیطانی طاقتیں عالم طفلی میں ہی اس کے باطن میں موجود تھیں۔ وہ اپنی جوانی میں بڑے شعبدے دکھاتا تھا۔ ناظرین، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو ابن سیاد اس وقت بچہ تھا۔ ابن سیاد پر دجال ہونے کا شبہ اس بنا پر بھی کیا جاتا تھا کہ وہ شکل و صورت میں دجال اکبر سے بڑی مشابہت رکھتا تھا۔ جس طرح دجال کی ایک آنکھ انگور کے دانے کی طرح پھولی ہوئی ہوگی، اسی طرح ابن سیاد کی ایک آنکھ بھی ابری ہوئی تھی۔ وہ بھی دجال اکبر کی نشانی کی طرح ایک آنکھ والا دکھائی دیتا تھا۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ دوسرے اصحاب کی معیت میں ابن سیاد کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بنو مغالہ کے مکانوں کے پاس بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا ملا۔ ان دنوں ابن سیاد جوانی کے قریب تھا۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی کوئی خبر ہی نہیں ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا تو اسے معلوم ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن سیاد، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ کر بولا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ان پڑھوں کے رسول ہیں۔ پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، کیا آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور فرمایا، میں اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ ابن سیاد بولا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی دونوں خبریں آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تیرا سب کام گڑمڑ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اچھا میں نے ایک بات دل میں رکھی ہے، وہ بتلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ الدخان کی آیت کا تصور کیا، یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ ابن سیاد نے کہا، وہ دخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چل دور ہو، تو اپنی بساط سے آگے کبھی نہ بڑھ سکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ کو چھوڑ دیجئے کہ میں اس کی گردن مار دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اگر یہ دجال ہوا تو تو اس پر غالب نہ ہو سکے گا، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو اس کا مار ڈالنا تیرے لیے بہتر نہیں۔ پھر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور
ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ دونوں مل کر ان کھجور کے درختوں میں گئے جہاں ابن سیاد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ ابن سیاد آپ کو نہ دیکھے اور آپ اس سے پہلے کہ وہ آپ کو دیکھے آپ غفلت میں اس سے کچھ باتیں سن لیں۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھ لیا۔ وہ ایک چادر اوڑے پڑا تھا اور کچھ گن اور پھن پھن کر رہا تھا، لیکن مشکل یہ ہوئی کہ ابن سیاد کی ماں نے دور ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے تنوں میں چھپ چھپ کر جا رہے تھے۔ اس نے پکار کر کہا، ابن سیاد۔ یہ نام ابن سیاد کا تھا، مگر اس کی ماں اسے صاف کہتی تھی۔ کہنے لگی، صاف دیکھو محمد آن پہنچے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سنتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کاش اس کی ماں ابن سیاد کو باتیں کرنے دیتی تو وہ اپنا حال کھولتا۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ابن سیاد سے دریافت فرمایا کہ تجھ پر کیا بشارتیں آتی ہیں؟ اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ عرش پانی پر کھڑا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو عرش ابلیس کو پانی پر دیکھتا ہوگا، کیونکہ ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھا کر اپنے چیلوں کو لوگوں کے پاس فتنہ انگیزی کے لیے بھیجتا ہے۔ ناظرین، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن سیاد کے سامنے دجال کا ذکر آیا۔ میں نے اسے عذرائے مذاق کہا، تیرا برا ہو، کیا تو دجال ہونا پسند کرتا ہے؟ کہنے لگا کہ اگر وہ تمام قدرت جو دجال کو دی جائے گی مجھے دی جائے تو میں دجال بننا پسند کروں گا۔ ناظرین، ابن سیاد بعد میں بظاہر مسلمان تو ہو گیا تھا اور اسلامی عبادات بھی ادا کرتا تھا، مگر اس کا اسلام شائبہ نفاق سے پاک نہ تھا۔ ابن سیاد اگرچہ نبوت کا مدعی تھا، لیکن کسی روایت سے یہ امر پایا ثبوت کو نہیں پہنچا کہ وہ کسی دن دوسرے خانہ ساز نبیوں کی طرح باقاعدہ یکتائی کی مسند غرور پر بیٹھا ہو اور کسی نے اس کے دعوی نبوت کی تصدیق کی ہو۔ ابن سیاد کے اندر دجال کی کچھ علامات پائی جاتی تھیں، اس لیے لوگ اسے دجال کہتے تھے۔ خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے دجال کہا تھا، لیکن جمہور علماء و محققین کے مطابق ابن سیاد دجال اکبر نہیں تھا جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگا، البتہ ان دجالوں میں سے ایک ضرور تھا جو جھوٹے دعووں کے ساتھ خلق خدا کو گمراہ کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے مسلمان ابن سیاد کی دجالی صفات کا لحاظ کرتے ہوئے یہ شک کرتے تھے کہ شاید یہی شخص قرب قیامت کو دجال کی حیثیت سے ظاہر ہو۔ یہی وجہ تھی کہ ابن سیاد اہل مدینہ کے لیے سامان خندزنی بنا ہوا تھا اور لوگ اس سے چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے تھے۔ ناظرین، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے میں ابن سیاد کے ساتھ تھا۔ اسی اثنا میں وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے لوگوں سے اتنا دکھ اٹھایا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ گلے میں رسہ ڈال کر خودکشی کر لوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ واقعہ حرہ کے دن جب یزید کا لشکر اہل مدینہ پر غالب آ گیا تھا تو ابن سیاد غائب ہو گیا اور پھر اس کا نشان تک نہ ملا۔ بعض مورخین نے لکھا کہ وہ اسی جنگ میں مارا گیا تھا اور ابن سیاد کا انجام ایک گمنام موت ہوئی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔